کہ 7 لوگ وہ ہیں جب تم ان کو قبر کے اندر لٹاتے ہو ان کا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہو، لیکن ان کی بدقسمتی، ان کی بدبختی کہ ان کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے، ان کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے شخص کی نشاندہی فرمایا وشارب الخمر، وشارب الخمر، شراب پینے والا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب کو منتقل کرنے والا، شراب بنانے والا، سب پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس بندے کو یہ جو ہے سزا دی جائے گی کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اگر بغیر توبہ کے مر گیا۔ رات کو عرض کر رہا تھا ایک حدیث مبارکہ کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جو ہے اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن ان کے اندر بھی شرابی کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا جو شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی اگر وہ اسی انداز میں مر گیا اور بغیر توبہ کے جو ہے وہ چلا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اس کے لیے یہ بھی ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ دوسرا اس کا قبر کے اندر چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ شراب اس سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ نجاست ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے یہ گناہوں کی جڑ بھی ہے، کیونکہ نشے میں بندہ جب ہوتا ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آکل الربا، دوسرے شخص کی نشاندہی فرمائی آکل الربا، سود کھانے والا۔ اب اس کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ایڈ کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ اور سود لکھنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چاروں پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں، آج ہم اپنی انکم پہ غور کریں، آج ہم جو ہے اپنی روزی میں غور کریں، کیا اس کے اندر کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا؟ کیا اس کے اندر کوئی سودی سسٹم تو نہیں آ رہا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بندہ جو سودی لین دین کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے یہ سزا جو ہے مقرر کر دی جاتی ہے، یہ اس کی بدبختی ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور سود 70 درجے اس کے رکھے گئے، سود کے گناہ کے 70 درجے رکھے گئے، اور سب سے چھوٹا درجہ جس کو بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، محفوظ فرمائے، میں ایسے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے کاروبار میں اکثر سود کا سسٹم چل رہا ہے، ہمارے بینکنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر اکثر سود چل رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پروفٹ مل رہا ہے لے رہو، لاس بھی تو ہوتا ہے، پروفٹ مل رہا ہے تو لے لو، سیونگ میں جو ہے سیونگ اکاؤنٹ میں ہمیں پروفٹ مل رہا ہے، اتنے % مل رہا ہے، لے لو، پیسے سے پیسہ مل رہا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ یہ حرام ہے، کبھی غور نہیں کیا کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے حضرات محترم یہ دوسری چیز کیا فرمائی؟ آکل الربا، سود کھانے والا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے انسان کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وبائع البشر، وہ بندہ جو انسانی اعضاء کو بیچنے کا کام کرتا ہے یا پورا کا پورا انسان ہی بیچ ڈالتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا چہرہ بھی قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آج کل ہمارے کورٹ کچہری کے اندر عام جو ہیں وہ جھوٹیاں گواہیاں چل رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وشاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا، اس کا چہرہ بھی قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔
ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے اس کو تو جو نقصان ہو رہا ہے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے خدا کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے رشتے نبھانے کے لیے، اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ ہم بلا جھجک، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، جھوٹیاں گواہیاں دے جاتے ہیں، اور ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں ہاں جس کے بارے میں حق چاہتے تھے ہم، اس کو حق مل گیا ہے، اس کو تو فائدہ ہوا ہے نا، اس کو تو نقصان ہی نہ ہوا، اگلے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیا۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ رات کو ابھی عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا دوسرے مسلمان کے بارے میں؟ کینہ بغض حسد نہ رکھو، فرمایا تو وہ تمہارا مومن بھائی ہے۔ اگر کسی نے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسا معاملہ رکھا تو فرمایا کہ شب برات جب بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کی بخشش فرما رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا لمشرک او مشاہد، نہ مشرک کی بخشش ہوگی نہ ہی کینہ پرور کی بخشش ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا وشاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اس کا چہرہ جو ہے قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اور پھر ونائحہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنے والا، اس کے اندر فرمایا کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا آنکھوں کا غم اور دل کا غم یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ جانا، بندہ دل سے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن واویلا نہیں کرتا، اپنے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارتا، گریبان نہیں پکڑتا، گریبان نہیں پھاڑتا، سینہ نہیں کوٹتا، میں آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، دل بھی روتا ہے، لیکن فرمایا یہ رحمان کی طرف سے ہے دل کا اور آنکھوں کا غم، اور فرمایا ہاتھ اور زبان کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، جہاں اللہ رب العزت بے شک آزمائش انسان پہ آتی ہے، کبھی مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، کبھی اپنا پیارا عزیز دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، ہر معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا لوگوں صبر کرو، صبر کرو، لیکن کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کو خدا کا ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنے والے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، فرمایا جب وہ نوحہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو فرمایا یہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المحتفرہ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ ہم بعض اوقات کچھ ایسی پروڈکٹ، کچھ ایسی فصل جس کو ہم جو ہے اپنے جو ہے وہ گوداموں میں جمع کر لیتے ہیں، گھروں میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ہم اس کو اس وقت نکالیں گے جب باہر منڈی میں اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، جب مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھے گی۔ کبھی یہ نہیں غور کیا کہ معاشرے کے اندر کچھ کمزور لوگ بھی ہیں، جب سستا ماحول ہوتا ہے، قیمت کم ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں غور کیا کہ جب وہ لوگ اس وقت نہیں خرید سکتے تو جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر وہ کیسے خرید پائیں گے۔ کبھی یہ غور نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے صبح کا کھانا کھا رہے ہیں تو شام کا ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے، ایک وقت ایک دن کا ہے کہ دوسرے دن کا ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی ہم نے کسی کی طرف غور نہیں کیا، بس ہم نے اپنی انکم کی طرف غور کیا، اپنے پروفٹ کی طرف، کہ ہمیں جو ہے کہاں زیادہ فائدہ مل رہا ہے، کہاں زیادہ جو ہے ہمیں نفع مل رہا ہے، اس پہ ہم نے غور کیا، دوسروں کی طرف غور ہی نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ سزا مقرر کر دی گئی ہے کہ جب تم جو ہے اس کو قبر کے اندر رکھو گے، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرو گے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا، اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اور پھر ساتواں شخص اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ، جماعت کو ترک کرنے والا، نماز باجماعت جان بوجھ کر نہ ادا کرنے والا۔ عذر کی تو گنجائش مل جاتی ہے، شریعت اجازت دے دیتی ہے عذر، لیکن فرمایا جان بوجھ کر بلا عذر کوئی نماز باجماعت نہیں پڑھتا، اذان ہوتی ہے مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ تو اللہ کی آواز ہے، اللہ کی آواز ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ معراج شریف کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا پیارا تحفہ جو ہے اپنے نبی کو دیا کہ میرے نبی جاؤ اپنی امت کو یہ بتاؤ کہ تم نماز ادا کرو گے اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، تم گناہوں کے جو ہے اپنے اوپر بوجھ لے کر آؤ گے، جب تم بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوگے یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اتار دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ اس کا اتار دیا جاتا ہے، جب وہ سر سجدے سے اٹھاتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کیا اس کے گناہ دوبارہ اس پر ڈال دے، یہ گناہوں کا بوجھ دوبارہ اس پہ ڈال دے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے نہیں، فرمایا کہ نہیں، میرا بندہ میرے سامنے جھکا، میری بلندی کا اعلان کر رہا ہو، میری پاکی بیان کر رہا ہو، فرمایا کہ میری یہ شان نہیں کہ میرا بندہ مجھے کہے سبحان ربی الاعلیٰ تو میں پھر دوبارہ اس کا بوجھ اس پہ ڈال دوں، نہیں فرشتوں اس کو معاف فرما دو، اس کو معاف فرما دو۔ یہ ہے نماز کی برکت جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ تو نماز عرض کر رہا ہوں تارک الجماع، جو جماعت کو ترک کرنے والا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو تو نماز تو ادا کر لیتے ہیں کبھی کبھار اپنی مرضی سے، لیکن پابندی کے ساتھ نہیں ادا کرتے، جب دل چاہا پڑھ لی، جب دل چاہا نہ پڑھی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے، جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل چاہا نہ پڑھی، کوئی جو ہے پابندی کے ساتھ جو ہے اس کو نہ ادا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ فرعون، حامان، ابی بن خلف، فرمایا یہ کافروں کے سردار ہیں، کل قیامت والے دن ان کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن وہ خوش نصیب لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بر وقت ادا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا وہ بندہ جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر اللہ کے حضور آتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، فرمایا اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ کو اس بندے کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ گیا، تو نے اپنا یہ فریضہ ادا کیا، اپنے رب کا حکم سمجھ کر پابندی سے اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ جب تم نے یہ نماز ادا کر لی تو پھر ہم تمہارے اس عمل کو ضائع تو نہیں نہ جانے دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکی اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ پیار کرتا ہے، اس کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، فرمایا جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ ان کی نیکی بڑھا دیتا ہے۔ کیوں بڑھاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے بندے سے پیار بڑا کرتا ہے۔ کاش بندہ بھی سمجھے کہ میں نے بھی اپنے رب سے پیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر فرائض میں کوتاہی نہیں ہوتی, پھر غفلت میں نہیں دن گزرتا, پھر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. وہ چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنا کوئی بزنس کاروبار کر رہا ہے تب بھی اللہ کی رضا اس کے سامنے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وقت تم اللہ کے گھر میں بیٹھے رہو, دنیا میں کوئی کام ہی نہ کرو. نہیں, دنیا میں تم کام کر رہے ہو, اپنا بزنس کر رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو, اگر اس میں بھی ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہو, دھوکہ دہی سے کام نہیں لے رہے, اس میں بھی اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہو کہ میں نے اس کو جو ہے کہیں ڈنڈی نہیں مارنی, ایمانداری کے ساتھ اس کو یہ سودا اس کو دینا ہے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں کھانا. فرمایا کہ جب ہم وہاں اپنے کام اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ کریں گے, وہ بھی اللہ کی عبادت بن جائے گی, وہ بھی